अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द स्टोरी टेलर्स। हम आपकी भेजी हुई स्टोरीज़ को नरेट करते हैं। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी हो तो आप हमें दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ही खौफनाक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आयतुल कुर्सी का हिसार बांध लें। चलते हैं स्टोरी की तरफ। कराची के जिन्ना अस्पताल को तो सभी जानते होंगे, पर क्या आप वहाँ का सच जानते हैं? वहाँ जो मुर्दा खाना है, वहाँ की हकीकतें, कि रात की तारीकी में वहाँ क्या क्या होता है। अगर नहीं जानते तो हम दावे से कह सकते हैं, सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आस पास खौफ का एहसास होने लगेगा। आधी रात है तो लाइट्स ऑफ कर लें, हैंड फ्री लगा लें। तो शुरू करते हैं। आज का किस्सा हमें हमारे एक भाई ने भेजा है कराची से, जिनका नाम मुनीब है। ये बताते हैं कि आजकल ये एक सिक्योरिटी कंपनी में सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के तौर पर काम किया करते हैं, लेकिन जब 1996 में, यानी अब से तकरीबन 28 साल पहले, जब उन्होंने इस फील्ड के अंदर काम करना शुरू किया था, तो मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ हस्पतालों में, मुख्तलिफ़ स्कूलों में उन्होंने ड्यूटी अंजाम दी थी। शुरू में जैसे कि हर किसी को स्ट्रगल करना होता है, वैसे ही उन्होंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। शुरू में एक बहुत बड़े हस्पताल में उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर मुर्दा खाने के बाहर ड्यूटी अंजाम दी थी। ये बताते हैं कि जब मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया था तो वहाँ पर जो पहले से स्टाफ मौजूद था, या आप कह सकते हैं मुझसे पहले जो गार्ड वहाँ पर काम किया करता था, तो उसका ये कहना था कि यहाँ पे जब भी तुम रात के औकात में ड्यूटी परफॉर्म करो तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना कि तुम पाक साफ़ हो और तुमने हिसार किया हुआ हो, क्योंकि इस मुर्दा खाने में या उसके अतराफ़ में कुछ इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं जो सरासर आपको ना सिर्फ डरा के रख देते हैं, बल्कि अक्सर लोग इस वजह से या उन वाक़यात की वजह से इस ड्यूटी को छोड़ दिया करते हैं। खैर, जब मैंने वहाँ पर ड्यूटी करना शुरू की तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो भी नर्सिंग स्टाफ था, ख़ास तौर पर जो मेडिकल डॉक्टर वग़ैरह थे, उन तमाम डॉक्टर से मेरी सलाम दुआ हो गई। अब जैसे आपकी सलाम दुआ हो जाती है, तो जब भी डॉक्टर सामने से गुज़रते हैं या ड्यूटी पर आते हैं तो अक्सर आप उनको सलाम करने के बाद उनका हाल अहवाल पूछा करते हैं। वैसे ही एक लेडी डॉक्टर थीं जिनका नाम डॉक्टर समन था। अक्सर ऐसा होता था कि वो जब भी जाते हैं तो मुझसे सलाम दुआ करते। यकीनन उनकी जो उम्र थी वो मेरी माँ के बराबर थी और मैं भी इस वजह से उनका बहुत ज़्यादा एहतराम किया करता था। अक्सर ऐसा होता कि वो जब खाना लेकर आते, उनके पास जब कभी एक्स्ट्रा खाना होता या उनके घर में कोई तकरीब होती तो मेरे लिए लाजमी कुछ ना कुछ लेकर आया करती थी। अब ये वो बात थी जिसकी वजह से उनकी कदर, उनका मर्तबा मेरे दिल में ना सिर्फ बढ़ता चला जा रहा था, बल्कि जब भी वो मुझे कोई काम कहते, ख़ास तौर पे मुझे बाहर भेजते, रोटियां वग़ैरह मंगवाते, तो मैं खुशी खुशी उनका काम कर दिया करता था। तो वैसे ही एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो देखते ही देखते बीमार हो गई और एक के बाद दो के बाद 3, इस तरह आप कह सकते हैं कि तकरीबन 4 या 5 दिन तक उन्होंने छुट्टी की। अब क्योंकि इस दौर में मोबाइल इतने ज़्यादा आम नहीं थे, या आप कह सकते हैं कि नया मोबाइल आना शुरू हुआ था, तो मोबाइल तो बहुत दूर की बात है, हमारे घर में या हमारे पास PTCL भी मौजूद नहीं हुआ करता था। बहरहाल, जब भी मुझे उन डॉक्टर साहिबा की खैरियत पूछनी होती तो मैं सीनियर डॉक्टर से सलाम दुआ करता। सलाम दुआ करने के बाद मैं पूछता कि मैडम की तबीयत कैसी है। यूं कभी कभी उनके बारे में या उनकी तबीयत के बारे में मुझे पता चलता रहता। अब ऐसे ही तकरीबन आप कह सकते हैं कि 8 या 10 दिन मज़ीद गुजर चुके थे और एग्जैक्टली 11वें दिन मेरे साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जिस वाक़ये के खौफ से या उसके सहर से मैं आज तक नहीं निकल पाया हूँ। शहर के अंदर हल्की हल्की सी फुहार पड़ रही थी और एक बहुत हसीन सा मौसम हुआ था। मैं बाहर, यानी जहाँ पर मेरी ड्यूटी थी, वहाँ पर बैठा हुआ चाय पी रहा था। अब ये जो मुर्दा खाना था उसके बाहर चेयर पड़ी होती थी और उसके साथ ही एक बहुत बड़ा सा कॉरिडोर था। कॉरिडोर से गुज़र के आप बाहर की तरफ जा सकते थे, या फिर यहाँ से मज़ीद आगे जाने के बाद दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट्स के अंदर आप दाखिल हो सकते थे। अब जैसे ही मेरी चाय ख़त्म हुई तो चाय ख़त्म होने के बाद मैंने सिगरेट निकाली और मैं सिगरेट जलाने ही वाला था कि मेरे सामने वही डॉक्टर जो रोज़ाना मुझसे सलाम दुआ किया करती थी, जो मेरी खैरियत पूछती थी, मुझे अपने बेटों की तरह समझा करती थी,
वो सामने से चलती हुई नज़र आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे डॉक्टर साहिबा आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी तरफ ही बढ़ती चली आ रही हैं। मैं अपने तौर पर बहुत ज़्यादा खुश था और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसे ही ये मेरे सामने आएंगी मैं उनको सलाम करूँगा। सलाम करने के बाद उनकी तबीयत पूछूंगा और उनसे पूछूंगा कि इतने दिनों तक ना आने की क्या वजह थी। हालांकि मुझे अंदाज़ा था ये काफ़ी अरसे से बीमार थी, लेकिन ऐसी क्या बीमारी थी, क्या वजह थी कि वो इतने दिन तक नहीं आ सकी थी। अब जैसे जैसे डॉक्टर साहिबा मज़ीद आगे बढ़ रही थी तो आम तौर पर उनकी आदत थी जब भी वो मेरी तरफ आया करती थी तो दूर से ही मुझे देख के मुस्कुराना शुरू कर देती थी। लेकिन आज अजीब बात थी कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी ऐसा लग रहा था जैसे उनकी नज़रें मुसलसल मुर्दा खाने की तरफ हैं। ऐसा लग रहा था जैसे जहाँ पर मुर्दा खाने का गेट मौजूद है वो वहाँ पर किसी को देख रही हैं या शायद किसी के बाहर निकलने की मुंतज़िर हैं। और ऐसा ही हुआ कि जैसे ही वो मेरे बिल्कुल करीब आईं मैंने उनको सलाम किया और सलाम करते ही उससे पहले वो जवाब देती मैंने उन डॉक्टर से पूछा कि आप इतने अरसे से क्यों नहीं आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था और मैं पूछना चाहता था कि आपकी तबीयत कैसी है। अब मैंने बैक टू बैक उनके बोलने से पहले इतने सारे सवाल कर दिए थे कि कुछ देर के बाद मुझे खुद भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अजीब बात यह थी कि मेरे इतने सारे सवालात में से इवन के सलाम के जवाब में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और देखते ही देखते जहाँ पर मुर्दा खाना मौजूद था वो उसके अंदर एंटर हो गई। मैं बहुत परेशान था और मेरी समझ नहीं आ रहा था कि बिलाखिर मैडम ने आज इस तरह का बर्ताव क्यों किया, क्योंकि वो कभी भी इस तरह का बर्ताव नहीं किया करती थी। खैर, मैंने सोचा कि शायद काफ़ी अरसे के बाद आई हैं, परेशान हैं और काम का भी प्रेशर होगा, इसी वजह से शायद ये बराह रास्त मेरे जवाब देने के बजाय अंदर की तरफ बढ़ती चली गई हैं। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक मैं वेट करता रहा कि जैसे ही ये बाहर आएंगी तो हो सकता है मुझसे बातचीत करें, सलाम दुआ करें और मेरे सवालात का जवाब दें। आप यकीन करें कि तकरीबन आधे घंटे तक मैं उनके बाहर आने का इंतज़ार करता रहा और उसके बाद बिल आखिर मैंने सोचा कि मैं अंदर जाता हूँ, जाके देखता हूँ कहीं ऐसा तो नहीं किसी परेशानी का शिकार हूँ या कोई मसला हो जो उनको अंदर दरपेश हो। आप यकीन करें, जब मैं अंदर आया, अंदर आने के बाद जब मैंने ये पूरा का पूरा मुर्दा खाना देखा तो वहाँ पे दूर दूर तक ना ही डॉक्टर साहिबा मौजूद थी और ना ही लग रहा था जैसे वो अब से पहले यहाँ पे अंदर आई होंगी। काफ़ी देर तक मैं उनको तलाश करता रहा और जब वो मुझे नहीं मिली तो बिल आखिर मैं थोड़ा सा मायूस होकर बाहर आ गया। अब मैं पूरी रात अपनी ड्यूटी देने के बाद जब रिसेप्शन पे पहुंचा तो वहाँ पे मेरी सलाम दुआ हुई। सलाम दुआ होने के बाद जब मैंने रिसेप्शन वाले से पूछा कि ये जो डॉक्टर साहिबा हैं ये मुझे रात के बाद से नज़र नहीं आई हैं, तो वो कहने लगा कि भाई किन डॉक्टर साहिबा की बात कर रहे हो। खैर, जब मैंने डॉक्टर साहिबा का नाम लिया तो वो एकदम से चूक गया। वो कहने लगा कि तुम यकीनन मेरे साथ मजाक कर रहे हो। अब जब उसने इस तरह से कहा तो मुझे लगा कि वो मेरे साथ मजाक कर रहा है। खैर, मैंने उसके अलावा जो भी दीगर अमला था उनसे भी बातचीत की और उनको बताया कि रात में डॉक्टर साहिबा यहाँ पे आई थी। अब जब उन्होंने ये सुना तो वो कहने लगे कि रात में तकरीबन 1 या 2 बजे के टाइम हमें पता चला है कि उन डॉक्टर साहिबा की डेथ हो गई है। आप यकीन करें, जब मैंने ये ख़बर सुनी तो काफ़ी देर तक मुझे समझ ही नहीं आया कि रात में मैंने जिसको देखा था वो वाकई में डॉक्टर साहिबा थी या मुझे ऐसा वहम हो रहा था। तकरीबन इस वाक़ये के 10 या 12 दिनों तक मेरे जहन पर मुसलसल ये वाक़या हावी रहा और इसकी वजह से मेरी जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे तकरीबन 10-11 दिन तक शदीद बुखार रहा और इसके बाद मैंने ना सिर्फ छुट्टियां की बल्कि मैंने जैसे तैसे कोशिश करके अपनी जो नाइट की ड्यूटी थी उसको दिन की ड्यूटी में तब्दील करवा लिया। ये बात सच थी और वाकई में इसमें हकीकत थी कि इस रात इन डॉक्टर साहिबा का तबीयत ख़राब होने की वजह से इंतकाल हो गया था। बताया जाता है कि आज भी ये मुर्दा खाना यहाँ पर मौजूद है और आज भी इस मुर्दा खाने में इस तरह के वाक़यात पेश आया करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दुआ है। मैं कराची में रहती हूँ। मैंने अपनी तालीम जिनाह यूनिवर्सिटी से हासिल की है। मेरा ख्वाब एक कामयाब डॉक्टर बनना था। मेरा दिन सुबह सवेरे यूनिवर्सिटी जाने से शुरू होता,
جہاں میں اپنی کلاسز میں شرکت کرتی اور مردہ خانے میں عملی تربیت کے لیے مدنی یوم جاتی۔ رات کو میں اپنی پڑھائی میں مصروف ہو جاتی۔ ہم ایک سادہ سی زندگی گزارنے والے مڈل کلاس لوگ ہیں، مگر اس سادہ زندگی کے پیچھے ایک قسمت ایک بھیانک موڑ لینے والی تھی جس کا کسی کو اندازہ نہ تھا۔ جناح یونیورسٹی کا وہ حصہ جہاں پوسٹ مارٹم اور دیگر تحقیقی کام کیے جاتے تھے ایک پر اسرار اور سنسان جگہ تھی۔ میں نے اور میرے ساتھی طلباء نے اکثر وہاں عجیب کہانیاں سنی تھیں، لیکن ان باتوں کو ہم محض لوگوں کے وہم کا نتیجہ سمجھتے تھے۔ یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اگر کوئی کبھی کچھ بولے تو اس پر یقین کرنا چاہیے۔ ایک سردی کی شام جناح یونیورسٹی کے مردہ خانے میں غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ میں اور میرے ساتھی میڈیکل طلباء اس دن پوسٹ مارٹم کی کلاس کے لیے وہاں موجود تھے۔ میرے بالکل سامنے ایک باڈی رکھی گئی تھی جو کسی خوفناک حادثے کا شکار ہو چکی تھی۔ یہ لاش ایک بے گناہ شخص کی تھی جسے کسی نے پہچانا نہیں تھا اور اس کی شناخت کے لیے ضروری تحقیقات کی جا رہی تھی۔ میں نے لاش پر ایک نظر ڈالی اور میری حالت خراب ہو گئی۔ باڈی کو دیکھ کر دل میں ایک عجیب سا ڈر محسوس ہوا۔ اس کی جلد جل چکی تھی اور چہرے پر ایسی وحشت تھی جیسے موت سے پہلے بھی کسی خوفناک تجربے کا سامنا کر چکا ہو۔ دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، لیکن میں نے اپنی ڈیوٹی کے طور پر پوسٹ مارٹم شروع کیا۔ جب میں اس لاش کے قریب پہنچی اور اس کے جسم پر چاقو رکھا تو دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ اس شور سے میرے ہاتھوں سے چاقو زمین پر گر گیا۔ میرے چہرے پر کچھ عجیب خوف سا تھا، جیسے میں بری طرح ڈر رہی ہوں۔ میں نے اپنے ساتھی ڈاکٹر حسان سے پوچھا، آپ کو کچھ عجیب ڈر محسوس ہو رہا تھا، جیسے یہاں کوئی گڑبڑ ہو؟ حسان نے کندھے اچکائے۔ کیا محسوس کیا؟ کچھ نہیں، لیکن میرا دل یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ سب نارمل ہے۔ میں جانتی تھی کہ کچھ تو ہے، کچھ بہت عجیب تھا۔ میں نے چاقو اٹھایا تو بہت ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، جس سے میں لرز کر رہ گئی۔ حسان، شاید ہمارا گھر جانا ہی مناسب ہوگا اس وقت۔ میں نے اپنے گھر واپس جانے کے بعد اس دن کی تمام تفصیل اپنی ماں سے شیئر کی، مگر ماں نے مجھے تسلی دینے کی کوشش کی۔ یہ صرف تمہارے وہم کی بات ہو سکتی ہے بیٹا، پر مجھے پتا تھا ایسا نہیں ہے۔ رات کے تقریباً 12 بجے کا وقت تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھ کر کتاب پڑھ رہی تھی جب اچانک کمرے کا دروازہ آہستہ آہستہ کھلا۔ میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، لیکن فوراً خود کو تسلی دی کہ یہ صرف میرا وہم ہوگا۔ میں دوبارہ کتاب میں گم ہو گئی، مگر دروازہ پھر سے کھلا۔ اس بار ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا جو میرے جسم کو لرزنے پر مجبور کر گیا۔ میں نے کتاب بند کی اور دروازہ بند کرنے کے لیے اٹھی، پر کھڑکی زور سے ہلی۔ مجھے بس بہت ڈر لگ رہا تھا سب چیزوں سے۔ جیسے تیسے میں سو گئی، مگر پوری رات خواب میں ڈرتی رہی۔ پتہ نہیں کیا کیا خوفناک خواب آتے رہے۔ وہی مردہ میرے ارد گرد تھا۔ وہ بہت لمبی اور خطرناک رات تھی۔ وہ بہت بھاری تھی۔ میں کچھ پریشان رہنے لگی تھی، کیونکہ مجھے اپنا جسم بھاری لگتا تھا، جیسے کچھ ہے میرے ساتھ، ہر وقت، ہر لمحہ۔ خوابوں میں وہی شکل دکھتی تھی۔ ان دنوں میں شدید بیمار رہنے لگی۔ مجھے یاد ہے کہ کس طرح میری شکل سوکھ گئی تھی، جیسے مجھ میں کچھ ہو ہی نہ ہنستی نہ کھاتی، بس اپنے کپڑے پھاڑتی رہتی تھی ہر وقت اور بال نوچتی رہتی تھی۔ میرا علاج میرے خالو نے کیا تھا، جو ایک اچھے مولوی تھے۔ ساری پڑھائی سب چھٹ گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کی بیٹی کے پیچھے ایک جن پڑا ہے۔ تقریباً 3 ماہ تک وہ میرے ساتھ رہا۔ ان سب چیزوں سے میری پڑھائی بالکل چھٹ گئی اور میرا ڈاکٹر بننے کا خواب وہیں رہ گیا۔ جو کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، یہ واقعہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 19 سے 20 سال پرانا ہے۔ اس دور میں پشاور کے ایک سرکاری ہسپتال میں سیکیورٹی گارڈ کے طور پر جاب کیا کرتا تھا۔ اب اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میری ڈیوٹی مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر، خاص طور پر یہ جو مردہ خانے والا حصہ تھا، یہاں پہ لگائی جاتی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ مجھے جان بوجھ کے یہاں پہ بھیجا جاتا تھا یا پھر یہاں کا جو سپروائزر تھا یا جو ہمارا انچارج تھا وہ مجھے پریشان کرنا چاہتا تھا۔ اب جیسے جیسے میں نے وہاں پہ ڈیوٹی انجام دینا شروع کی تھی تو اس مردہ خانے کے بارے میں یا اس ایریا کے بارے میں بہت سارے واقعات تھے جو میں نے سن رکھے تھے۔ خیر،
جیسے جیسے ٹائم گزر رہا تھا، وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ روزانہ ایک کام کرتے چلے جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ کر کے آپ کا جو خوف ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو ویسے ہی کچھ ٹائم کے بعد میرا جو خوف تھا وہ نہ صرف کم ہو گیا تھا، بلکہ اب مجھے لگتا تھا کہ بڑی نارمل سی بات ہے کہ میں مردہ خانے میں ڈیوٹی دیا کرتا ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان دنوں ہمارے شہر کے جو حالات تھے وہ بہت زیادہ خراب تھے۔ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی دھماکہ ہوا کرتا تھا، کوئی نہ کوئی ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ پیش آتا تھا، تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ان حادثات کی وجہ سے یا ان کیجولیٹیز کی وجہ سے ہمارے ہسپتال میں بہت زیادہ رش رہتا تھا۔ تو ویسے ہی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک کیس آیا، اور وہ کیس اس طرح سے تھا کہ اس آدمی کو ٹارگٹ کلنگ کی وجہ سے زخمی کیا گیا تھا۔ خیر، ڈاکٹرز کے پاس جب یہ کیس آیا، اس آدمی کو ICU کے اندر منتقل کیا گیا، تو ڈاکٹرز نے اپنے طور پر پوری کوشش شروع کر دی تھی کہ کسی بھی طور اس آدمی کو بچایا جا سکے، لیکن اللہ کے یہاں ہر نفس کی، ہر شخص کی ایک زندگی کی میعاد مقرر ہے۔ ویسا ہی ہوا کہ اس شخص کو 24 گھنٹے کی کوشش کے باوجود ڈاکٹر بچانے میں ناکام ہو گئے، یعنی بالآخر اس شخص کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے بعد اس کا جو بھی پوسٹ مارٹم تھا یا جو بھی غسل وغیرہ کا طریقہ تھا اس کو فالو کیا گیا، اور اس کی باڈی کو یہاں مردہ خانے میں رکھوا دیا گیا۔ اب جب اس کی باڈی کو مردہ خانے میں رکھوا دیا گیا تو اتفاق سے میں اس روز ڈیوٹی کے اوپر موجود تھا، اور میری نائٹ شفٹ تھی۔ خیر، میں رات کو تقریباً 1 بجے سے 2 بجے تک کا بریک لیا کرتا تھا۔ اس دوران میں جو بھی کھانا گھر سے لاتا تھا وہ کھاتا تھا، اور اس کے بعد چائے پینے کے لیے کیفیٹیریا جایا کرتا تھا۔ جب میں نے بریک کے ٹائم کھانا وغیرہ کھایا اور چائے پینے کے بعد جب میں واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اسی راستے پر مجھ سے آگے آگے ایک عورت چلتی ہوئی جا رہی ہے۔ اب مجھے لگا کہ شاید یہ کسی اپنے وارث کو تلاش کرنے کے لیے یا کسی بھی وجہ سے مردہ خانے کی طرف جا رہی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کے پہنچنے سے پہلے مجھے وہاں پر پہنچنا تھا، کیونکہ جتنے بھی مردے وہاں موجود تھے ان سب کی معلومات میرے پاس تھیں۔ خیر، میں جلدی سے آگے بڑھا اور مردہ خانے کے باہر جو ریسیپشن تھا میں وہاں پر جا کر بیٹھ گیا۔ اب اس عورت کے پہنچنے سے پہلے میں وہاں پہنچ چکا تھا، اور وہ عورت چلتی ہوئی سیدھی میرے پاس آئی۔ اس نے آ کے مجھ سے کہا کہ میرے شوہر کی کل رات ڈیتھ ہو گئی ہے، اور میں نے سنا ہے کہ میرے شوہر کی جو باڈی ہے وہ آپ کے مردہ خانے میں موجود ہے۔ اب جب اس عورت نے اس طرح سے کہا تو ایک دم سے میرے ذہن میں وہی آدمی آیا جس کی 1 روز پہلے ٹارگٹ کلنگ کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی تھی۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ کے شوہر کا نام کیا ہے اور آپ کہاں سے آئی ہیں؟ اس نے اپنے شوہر کا نام لیا، تو میں نے جب اپنے رجسٹر میں چیک کیا تو واقعی میں یہ عورت اسی شخص کا نام لے رہی تھی جس کی ڈیڈ باڈی میرے پاس موجود تھی۔ میں نے اسے الاؤ کیا اور کہا کہ آپ میرے ساتھ اندر چلیں، میں باڈی کو آپ کے سامنے رکھ دوں گا، یعنی وہاں سے میں اس کے اسٹریچر کو پل کروں گا، آپ اسے دیکھ لیجئے گا۔ ویسے ہی ہوا، میں اندر گیا، اور جب میں نے اس شخص کی باڈی کو باہر کی طرف نکالا تو اس شخص کو دیکھتے ہی اس عورت نے رونا شروع کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ کا شوہر یا آپ کا کوئی بہت ہی قریبی آدمی اس طرح سے دنیا کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو قدرتی طور پہ اسے دیکھ کر آپ کو لگتا ہے جیسے آپ اس دنیا کے سب سے بے بس ترین انسان ہیں۔ بہرحال وہ رو رہی تھی اور میں ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹ چکا تھا۔ ظاہر سی بات ہے یہ بڑی ایموشنل اسٹیٹ تھی اور میں اس عورت کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں پیچھے ہو کر کھڑا ہو چکا تھا اور مسلسل وہ عورت اس آدمی کا ہاتھ پکڑ کے یا اس کو ٹچ کر کے روتی چلی جا رہی تھی۔ میں بار بار اس کو کہہ رہا تھا کہ برائے مہربانی آپ اس کو ٹچ نہ کریں، یقیناً یہ آپ کے شوہر ہیں، لیکن ہماری بھی کچھ ریسٹرکشنز ہوا کرتی ہیں، ہمیں بس دکھانے کی اجازت ہے، آپ اسے چھو نہیں سکتی۔ بہرحال یہ کہنے کے بعد میں قصداً ایک دم سے پلٹا اور ریسیپشن پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں چاہتا تھا کہ 2-4 منٹ یہ عورت اپنے شوہر کو جی بھر کے دیکھ لے۔ میں کچھ دیر وہاں کھڑا رہا اور اس کے بعد جب میں نے پلٹ کے اس مردے کی طرف دیکھا تو آپ یقین کریں کہ میں نے ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ نہ صرف وہ عورت اس آدمی کو دیکھ کے روتی چلی جا رہی ہے، بلکہ وہ جو مردہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے باہر نکالا تھا، وہ مردہ بھی اس عورت کا ہاتھ پکڑے ہوئے ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ روتا چلا جا رہا ہے۔ ایک عجیب منظر میری آنکھوں کے سامنے موجود تھا۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہے، صرف عورت رو رہی ہے، لیکن جب میں نے اس مرد کے ہاتھوں کی طرف غور کیا
تو ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا لگا کہ واقعی میں اس مردے نے بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر کیا ہوا ہے۔ اب میرا ذہن مکمل طور پہ معاف ہو چکا تھا۔ میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ سراسر حقیقت ہے یا وہم۔ اگلے ہی لمحے، اس سے پہلے کہ میں اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتا، میں جلدی سے بھاگتا ہوا ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ میرا خیال تھا کہ میں ڈاکٹر کو جا کے بتاؤں گا کہ وہ مردہ جس کو آپ مردہ قرار دے چکے ہیں، اس کے جسم نے موو کرنا شروع کر دیا ہے۔ جیسے ہی میں ڈاکٹرز کو لے کے واپس اس مردہ خانے کے اندر آیا تو آپ یقین کریں ایک عجیب منظر تھا۔ وہ مردہ ویسے ہی اس جگہ پر موجود تھا، لیکن نہ ہی وہاں پہ اس کی بیوی موجود تھی اور نہ ہی اس وقت اس مردے کے ہاتھ کفن سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر کو لگ رہا تھا جیسے شاید میرا دماغی توازن الٹ چکا ہے، لیکن جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ سراسر حقیقت پر مبنی تھا۔ بہرحال ڈاکٹر نے مجھے سمجھایا کہ کوئی بات نہیں، تم اس کو واپس اندر کرو، یہاں کوئی عورت موجود نہیں ہے۔ آپ یقین کریں کہ وہ رات میری زندگی کی مشکل ترین رات تھی۔ جب اگلی صبح اس آدمی کی فیملی اس کی تدفین کے لیے آئی تو میں نے جب ان سے سلام دعا کے بعد پوچھا کہ اس آدمی کے بیوی بچے کہاں ہیں، تو اس کی جو امی تھیں وہ کہنے لگیں کہ بیٹا، یہ وہ بدنصیب شخص ہے جس کے مرنے سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے اس کی بیوی کا انتقال ہوا ہے، یعنی اس کی بیوی 1 ہفتہ پہلے اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی ہے۔ آپ یقین کریں یہ بیان اتنا خوفناک تھا کہ جس کی وجہ سے میں 10 یا 12 دنوں تک شدید بیمار رہا۔ مجھے ہر روز مغرب ہوتے ہی نہ صرف بخار چڑھ جاتا بلکہ اکثر ایسا لگتا کہ میرے اطراف میں وہی آدمی اور وہی عورت گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بعد میں بھی میرا اس مرحوم کی فیملی سے رابطہ رہا۔ جب میری ان کی امی سے اچھی دعا سلام ہو گئی تو میں نے ان کے ساتھ یہ سارا واقعہ شیئر کیا۔ اس کی امی نے مجھے بتایا کہ ان دونوں کی محبت کی شادی تھی اور لڑکی کے گھر والے اس شادی کے لیے راضی نہیں تھے۔ اب اللہ جانے اللہ کی کیا مصلحت تھی کہ 1 ہفتے پہلے اس لڑکی کی بیماری کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس کے کچھ ہی دن بعد اس لڑکے کو ٹارگٹ کلنگ میں مار دیا گیا۔ آج بھی جب میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو نہ صرف میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بلکہ آج بھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ آدمی اور اس کی بیوی میرے اطراف میں کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ تو یہ تھیں آج کی ہارر سٹوریز۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک کر کے ہمیں سپورٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کامنٹس میں بتائیں کہ اگلی کہانی کس موضوع پر سننا چاہتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔